السلام علیکم۔ کبھی سوچا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی اور قدیم پیشن گوئیوں میں بھی کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ آج ہم جس ماخذ کا جائزہ لے رہے ہیں نا، وہ آج کی ٹیکنالوجی کو فریب اور دھوکے کے ایک بہت پرانے تصور سے جوڑتا ہے۔ یہ موازنہ سچ پوچھے تو کافی چونکا دینے والا ہے، تو چلیں اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ سوال یہ آج کل ہم سب کے ذہن میں ہے۔ جو بھی انٹرنیٹ استعمال کرتا ہے وہ یہ ضرور سوچتا ہے، جب سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا اتنا مشکل ہو جائے تو پھر انسان بھروسہ کرے تو کس پر کرے؟ بس یہی وہ چیلنج ہے جس پر ہمارا آج کا یہ پورا تجزیہ مبنی ہے۔ سوچیں، یہ انتباہ کوئی نیا نہیں، 1400 سال سے بھی زیادہ پرانا ہے، لیکن جب اسے آج پڑھتے ہیں تو لگتا ہے جیسے یہ ہمارے ہی دور کے لیے کہا گیا تھا، جب سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا مانا جانے لگے۔ بس سمجھ لیں کہ وہیں سے اصل فتنے کی شروعات ہوتی ہے، اور یہی بات ہمارے آج کے تجزیے کی بنیاد ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ فریب کا دور ہے کیسا؟ ماخذ یہ کہتا ہے کہ اسے تصور کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم شاید اسی دور میں سانس لے رہے ہیں۔ ہمارا جو میڈیا ہے، ہمارا انفارمیشن کا جو پورا ماحول ہے، وہ اس پیشین گوئی کی ایک جیتی جاگی مثال بن چکا ہے۔ اور یہ دھند کی مثال کیا خوب مثال ہے۔ یہ صرف معلومات کا شور نہیں ہے، نہیں، یہ اے آئی سے بنائی گئی ایک ایسی گہری دھند ہے جس میں حقیقت خود دھندلا گئی ہے۔ اس ڈیجیٹل دھند میں سچ کو ڈھونڈنا پتہ ہے کیسا ہے؟ بالکل ویسا ہی جیسے گھنے گہرے میں کوئی اپنی منزل تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اچھا، تو اس فریب کی دھند کو اتنی طاقت مل کہاں سے رہی ہے؟ سیدھا سا جواب ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے۔ لیکن کیا اے آئی صرف ایک مسئلہ ہی ہے یا اس میں کچھ اچھائی بھی ہے؟ یہیں پر ماخذ اسے ایک دو دھاری تلوار کہتا ہے، اور اس کے دونوں پہلوؤں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہی تو اے آئی کا سب سے بڑا تضاد ہے۔ ایک طرف دیکھیں تو یہ انسانیت کے بڑے بڑے مسئلے حل کر سکتی ہے، بیماریوں کا علاج، تعلیم کو ہر کسی تک پہنچانا۔ لیکن دوسری طرف یہی ٹیکنالوجی حقیقت کو ایسے توڑ مروڑ سکتی ہے کہ سچ اور جھوٹ کی تمیز ہی ختم ہو جائے۔ بس یہی وہ کشمکش ہے جو اسے اتنا طاقتور اور ساتھ ہی اتنا خطرناک بھی بناتی ہے۔ اور پھر آتی ہے یہ اصطلاح فکری مفلوجی، یعنی انٹلیکچول پیرالسس۔ یہ واقعی میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ ہم ہر سوال کا جواب اے آئی سے پوچھنے کے اتنے عادی ہو جائیں گے کہ خود سے تحقیق کرنے، سوچنے، سمجھنے کی صلاحیت ہی گوا بیٹھیں گے۔ اور جب دماغ کی ورزش ہی ختم ہو جائے گی تو ظاہر ہے دماغ کمزور ہو جائے گا، اور کمزور ذہن کسی بھی فریب کا سب سے آسان شکار ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں اس تجزیے کے شاید سب سے حیران کن حصے کی طرف۔ یہاں ماخذ کچھ ایسی قدیم پیشنگوئیوں کا ذکر کرتا ہے جو پہلے سننے میں بالکل ناقابل یقین لگتی تھی، لیکن آج کی ٹیکنالوجی کو سامنے رکھیں تو ان کے معنی خوفناک حد تک واضح ہو جاتے ہیں۔ جوتے لوگوں سے بات کریں گے، یہ سننے میں کسی پرانی کہانی کی بات لگتی ہے نا؟ لیکن کیا ہو اگر یہ پیشن گوئی لفظی نہ ہو بلکہ علامتی ہو؟ ماخذ کے مطابق اس کا تعلق آج کی ایک ایسی حقیقت سے ہے جسے ہم سب روزمرہ میں استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ رہی اس کی آج کی تعبیر۔ ہمارے ہاتھ میں جو فون ہے، کلائی پر جو سمارٹ واچ ہے، گھر میں رکھا سمارٹ سپیکر، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب بولنے والی اشیاء ہی تو ہیں، اور یہ صرف بولتی نہیں ہیں، یہ ہماری ہر حرکت، ہماری ہر بات کو سنتی ہیں، ریکارڈ کرتی ہیں۔ یعنی وہ قدیم پیشین گوئی دراصل ایک ایسی دنیا کی خبر دے رہی تھی جہاں ہماری اپنی ٹیکنالوجی ہی ہم پر نظر رکھے گی۔ یہاں پر یہ موازنہ اور بھی گہرا ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دجال کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہوگا؟ حقیقت کو مسخ کرنا، جنت کو جہنم اور جہنم کو جنت دکھانا۔ اب ذرا آج کے دور کو دیکھیں۔ ورچوئل ریالٹی ہمیں ایک مصنوعی جنت کا تجربہ کروا سکتی ہے، اور ڈیپ فیکس کسی بھی سچ کو جھوٹ میں بدل سکتے ہیں۔ تو مخیز کے مطابق یہ صرف ٹیکنالوجی نہیں، یہ فریب کی وہی اوزار ہیں جن کی پہلے سے خبر دی گئی تھی۔ اچھا، تو ان تمام خطرناک امکانات کو جاننے کے بعد سب سے اہم سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اس فریب سے بچا کیسے جائے؟ خوش قسمتی سے یہ ماخذ صرف مسئلہ ہی بیان نہیں کرتا بلکہ اس سے بچاؤ کا ایک بہت واضح راستہ بھی بتاتا ہے۔ تو یہ ہے وہ 5 قدم۔ پہلا، بنیادی دینی متون یعنی قرآن و حدیث سے اپنا تعلق مضبوط کرنا۔ دوسرا، مستند اور اہل علم سے رہنمائی لینا۔ تیسرا، ہر معلومات کو قبول کرنے سے پہلے تحقیق اور تصدیق کی عادت ڈالنا۔ چوتھا، اپنے اندر اور نئی نسلوں میں تنقیدی سوچ پیدا کرنا۔ اور پانچواں،
ٹیکنالوجی کا استعمال توازن سے کرنا، اس کے مالک بننا، غلام نہیں۔ یہ صرف مشورے نہیں ہیں، یہ ایک مکمل دفاعی حکمت عملی ہے۔ اور ان سب اقدامات کے لیے ماخذ ایک بڑی زبردست اصطلاح استعمال کرتا ہے، فکری قلعہ۔ یہ اس پورے منصوبے کا خلاصہ ہے۔ مقصد صرف معلومات کے سیلاب سے بچنا نہیں ہے، بلکہ اپنے ذہن کے ارد گرد ایک ایسی مضبوط دیوار کھڑی کرنا ہے جسے کوئی بھی جھوٹ یا فریب توڑ نہ سکے۔ اور آخر میں ماخذ ہمیں ایک بہت ہی اہم بلکہ شاید سب سے اہم نتیجے پر لاتا ہے، وہ یہ کہ ہو سکتا ہے دجال کا فتنہ کسی ایک شخص کی شکل میں نہ آئے، بلکہ ایک پورے عالمی نظام فریب کی صورت میں آئے، ایک ایسا سسٹم جو ٹیکنالوجی اور میڈیا کا استعمال کر کے سچ پر پردہ ڈال دے اور پوری دنیا کو اپنے دھوکے میں مبتلا کر دے۔ تو آخر میں یہ ایک ہی سوال بچتا ہے، اور یہ سوال ہم سب کے لیے ہے۔ کیا ہم اپنی آنے والی نسلوں کو اس دور کے لیے واقعی تیار کر رہے ہیں؟ کیا انہیں وہ علمی اور ایمانی طاقت دی جا رہی ہے جس سے وہ سچ اور جھوٹ کے اس طوفان میں اپنا راستہ خود تلاش کر سکیں؟ اس سوال کا جواب ہم سب کو مل کر ہی تلاش کرنا ہوگا۔